آج اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ نماز کے عادی کیسے بنے اور دوسروں کو کیسے نماز کا عادی بنائیں. اپنے گھر میں، اپنے فیملی ممبرز میں، چاہے خواہ وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے بچے ہیں، لیکن اگر نماز نہیں پڑھ رہے اور اس بات سے آپ بہت پریشان ہیں کیونکہ نماز تو فرض ہے، کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے ہم نے پڑھنی ہے، بیماری کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ نماز کس طرح سے شروع کروانی چاہیے یا کرنی چاہیے. نماز کسی صورت میں آپ نہیں چھوڑ سکتے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے. بہت سے لوگوں کے میسج آتے ہیں، عبداللہ بھائی بڑی کوشش کرتے نماز پڑھنے کی لیکن نماز پڑھ نہیں پاتے، دل نہیں چاہتا ہمارا. آپ ایسا کچھ بتائیے کہ ہم نماز کے عادی بن جائیں. تو بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ جو ہے نماز کے عادی بن جائیں گے، لیکن اس میں آپ کی محنت بہت زیادہ شامل ہونی چاہیے. لیکن نماز کے عادی آپ بن گئے، ذکر و اذکار کے عادی بن گئے، قرآن پاک آپ پڑھنے لگ گئے، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، بیماریاں گھر سے چلے جاتی ہیں، پریشانیاں بھاگ جاتی ہیں. شروع میں آپ کو بڑی پرابلم ہوگی، رکاوٹیں آئیں گی، لیکن انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کچھ ٹائم بعد آپ جب عادی ہو جاتے ہیں تو نماز کے بغیر دل نہیں لگے گا آپ کا، ذکر و اذکار کے بغیر دل نہیں لگے گا آپ کا. جب بھی آپ نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کتنا فریش فیل کریں گے. آپ کے گھر کا ایک الگ ہی ماحول بن جائے گا، گھر جو ہے وہ آپ کا جنت بن جائے گا. تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں کہ نماز کے عادی کیسے بنے اور کیسے بنائیں لوگوں کو، اسپیشلی اپنے فیملی ممبرز کو. تو اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے. دیکھو یار، جو آج دنیا میں ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں دنیا میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں، جو نشانیاں بتائی گئی وہ آہستہ آہستہ پوری ہونے جا رہی ہیں. کچھ نشانیاں ہمارے سامنے بھی آ رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال پہلے جو فرمایا، انہوں نے جو باتیں ہمیں بتلائیں ایسا ہوگا، اور وہ دیکھیں آپ آج ہو رہا ہے. اور اس بات کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یار ابھی بھی ہم نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو صرف اور صرف تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی اور ہم خسارے میں آ جائیں گے. تو اس لیے لازمی ہم نے خود بھی نماز پڑھنی ہے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، اسپیشلی اپنے فیملی ممبرز کو. ہر بندہ اگر اپنے گھر میں نماز کی پابندی کروا دیں تو آپ یقین مانیے کہ یار کم سے کم ہم یہ ہے کہ نماز جب شروع کریں گے، ہمارے فیملی ممبرز، ہمارے بیوی بچے نماز شروع کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا. اور نماز سب سے پہلی بات، سب سے بڑی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جس گھر میں نمازی موجود ہو اس گھر میں برائیاں نہیں آتی، بے حیائی نہیں آتی. یعنی نماز برائیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. آپ اس بات کو سمجھ لیجئے. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ نماز کے پابند بننا چاہتے ہیں یا اپنے فیملی ممبرز میں کسی کو بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ایک چیز آ جاتی ہے دعا. آپ اللہ پاک سے نیک ہدایت، نیک توفیق کی دعا مانگیں. اور سب سے بہترین ٹائم جیسے کہ میں بتاتا ہوں، تہجد کا ٹائم ہے. تہجد کے ٹائم پر اگر آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہونی ہے. تو تہجد میں آپ اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، یا اپنی بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، جس کے لیے بھی، یا اپنے بچوں کے لیے، کسی کے لیے بھی آپ دعا مانگیں تو نیک ہدایت، نیک توفیق کی دعا مانگیں. جب نیک ہدایت اور نیک توفیق آپ کو مل جائے گی اللہ پاک کی طرف سے تو آپ بے فکر ہو جائیے. پھر آپ دیکھیے کیسے سیدھے راہ پہ چلتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں جو آپ کو آرام سے آپ پڑھ بھی سکیں اور کوئی مسئلہ بھی نہ ہو. 11 مرتبہ درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ تہجد کے ٹائم پر آپ نے پڑھنا ہے. تہجد کی نوافل ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھیں اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی فیملی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی.
کہ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرما، ہمیں برے کاموں سے بچا، ہماری حفاظت فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شیطانی شر سے بچا، آفتوں بلاؤں سے، ناگانی آفت سے بچا، ہر حادثات سے بچا، ناگانی موت سے بچا۔ یا اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما۔ یہ دعا مانگیں آپ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد، آپ جب یہ دعا مانگے آپ دیکھیں کیسے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کو یہ دعا سکھائیے جو اکثر نماز وتر، دیکھیں ایک دعا قنوت ہے اور ایک اور دعا بھی ہے، دو دعائیں زیادہ تر میں پڑھی جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک دعا قنوت تو تقریباً سب کو آتی ہوگی، اور ایک اور دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ نے خود بھی یاد کر لینی ہے اور گھر میں اپنے بچوں کو، فیملی کو، سب کو یاد کروانی ہے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ وتر میں یہ دعا پڑھنے شروع کر دیں۔ وتر میں آپ جو دعا پڑھتے ہیں، جو احادیث سے ثابت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ دعائیں آپ پڑھیں۔ لیکن ویسے کہہ رہا ہوں یہ دعا یاد کریں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس دعا میں جو ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہو، عافیت مانگ رہے ہو، یعنی شیطانی شر سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہو، آپ برے کاموں سے بچنے کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہو۔ بہت اچھی دعا ہے، یہ لازمی یاد کریں۔ اور اگر یہ دعا آپ کو نہیں ملتی، میں آپ کو کلیئر بتا دوں، یہ دعا نہیں آتی آپ کو، تو آپ گوگل پہ سرچ کر کے بھی نکال سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں ترجمے کے ساتھ، آپ کو جب آپ ترجمہ بھی اس کا پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی دعا، اور بڑی اچھی، بڑی بہترین دعا ہے، بڑی فضیلت ہے اس دعا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، وعافنا فی من عافیت، وتولنا فی من تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم۔ یہ دعا جو آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور اپنے گھر میں یہ دعا یاد کروا دیجئے۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ جو تھوڑا سا قرأت کر کے کیوں سنایا کہ سننے میں آپ کو اچھا لگے، ایک موٹیویشن ملے، آپ کو ایک اچھا سا محسوس ہونے لگے۔ اپنی فیملی کے لیے دعا مانگتے ہو تو مسنون دعاؤں میں یہ ہے، اس کا بڑی اچھی آیت ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ بیوی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعا ہے، تو یہ دعا بھی لازمی پڑھیں۔ اور اس کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اگر آپ بیوی پڑھی تو شوہر کے لیے، اس طرح سب اپنی فیملی کے لیے لازمی دعا مانگے۔ یقین مانیے کچھ ہی ٹائم میں، کچھ ہی دنوں میں آپ کی فیملی ممبرز انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی سی آپ نے محنت کرنی ہے، نماز کے لیے تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں سختی کا مطلب یہ نہیں ہے، میں ہرگز مارنے کا قائل نہیں ہوں کہ آپ مارنا شروع کر دو۔ آپ پیار محبت سے، اطمینان سے سمجھاؤ، بچوں کو اکیلے میں بٹھا کر سمجھاؤ۔ اگر وائف ہیں آپ کی وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں، ہسبینڈ آپ کے نماز نہیں پڑھتی، تو دونوں کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک جائز رشتہ بنایا ہے کہ دونوں کا، تو ہم جو ہے اپنے جائز، یعنی کہ جو خواہشات ہوتی ہے ہماری، باہر کھانا کھانا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ، تو ہم چاہے ہسبینڈ ہے چاہے وائف ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ اطمینان سے، محبت سے اکیلے میں بات کر کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے کسی بھی کام کے لیے، کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہت بہترین ہوگا۔ جس طرح آپ پلاننگ کرتے ہیں فیوچر کی کہ یار اس طرح، اسی طرح سے آپ نے بیٹھ کر پیار محبت سے اپنے ہسبینڈ کو سمجھانا، اپنے ہسبینڈ کو سمجھائیے، انہیں نماز کے بارے میں بتائیے، نماز کے فائدے بتائیے۔ اگر آپ ہسبینڈ ہیں، آپ شوہر ہیں، تو اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو اطمینان سے، پیار محبت سے سمجھائیے، غصہ نہ کیجیے، مارے نہیں۔ سختی کا مطلب یہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا پیار سے سمجھائیے، جب نہ سنیں تو پھر ایسا سختی کیجیے، تھوڑا سا لہجے میں ایسا ناراضگی پیدا کیجیے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی وائف کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی، یار نماز کتنا ضروری ہے، آپ کے ہسبینڈ کے دل میں بیٹھ جائے گی نماز کتنا ضروری ہے۔ تو نماز کے جب عادی بن جائیں گے تو یہ یاد رکھیے گا،
نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاری ہے. اگر آپ نمازی ہو گئے تو آپ کی اولاد ڈیفینیٹلی نمازی بن جاتی ہے. کوئی 100 میں سے یا ہزاروں میں سے ایک ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نمازی ہے، پوری فیملی نمازی، ایک بچہ ایسا نکل گیا کہ یار نماز نہیں پڑھ رہا یا تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے ماحول کی وجہ سے. وہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں. لیکن آپ زیادہ تر میجورٹی دیکھیں آپ تو ماں باپ اگر نمازی ہیں تو پھر بچے بھی نمازی بن جاتے ہیں. اور نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاری ہے. دیکھیں ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، ہماری ایج جو بڑھتی جا رہی ہے، کنٹینیو ہم بڑھتے جا رہے ہیں. آخر ہمیں جانا کہاں ہے؟ مر کر قبر میں اترنا. تو جب نیک اولاد ہمارے ساتھ ہوگی تو نیک اولاد آپ خود سوچیے جب وہ نمازی ہوگی تو وہ ہر نماز کے بعد جب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ دعا مانگے گی تو آپ پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، مجھ پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا. جس پر عذاب ہو رہا ہوگا وہ بندہ کہے گا فرشتوں سے مجھ پر عذاب کیوں روک دیا گیا؟ میرے تو اتنے گناہ ہیں، میں نے تو یہ بھی غلط کام کیا، یہ بھی غلط کام کیا، یہ بھی غلط کام کیا، مجھ پر عذاب کیوں؟ اتنا سخت عذاب ہوتا ہے کیوں روک دیا گیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے تجھ پر عذاب روک دیا جائے کیونکہ تیری اولاد نے تیری مغفرت کے لیے دعا کی ہے. آپ یہ سوچیے، جبھی تو فرمایا گیا ہے نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاری ہے. آپ یقین مانیے اگر میں اس بارے میں تھوڑا سا اور آپ کو بتاؤں، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے. نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی بچہ، کوئی لڑکا لڑکی، یعنی اولاد کی بات کر رہا ہوں، اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں مثال کے طور پر اور وہ نمازی بن جاتے ہیں، آپ نے اتنا سمجھا ہے کل کو ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، ہم قبر میں ہوں گے اور ہم لوگ نیک نہیں ہیں، ہم سے ہر وقت گناہ ہو رہے ہیں، تو قبر کا عذاب بھی ہونا ہم پر. تو آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، ہماری اولاد جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو یقین مانیے اس وقت جو عذاب روک دیا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کیوں روک دیا جاتا ہے، عذاب روکا جاتا ہے تو وہ پھر اگلی نماز تک یعنی ظہر تک کے لیے روک دیا جاتا ہے. فجر سے ظہر تک جو ٹائم مقرر ہے اس پر عذاب نہیں ہوگا. پھر بچہ اگر آپ کا اولاد ہماری اگر ظہر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں عصر تک روک دیا جاتا ہے. اسی طرح عشاء میں پڑھتے ہیں، مغرب میں، عشاء میں اگر وہ دعا مانگتا ہے، یہ دعا مانگتی ہے ہماری اولاد، تو یقین مانیے عشاء سے لے کر فجر تک کتنی آسانی ہے. ہم نے دین کو مشکل سمجھ لیا. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ہم اس لیے فالو نہیں کر رہے اس کو. ہم دین پر چلنا شروع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی آسانی ہے. یار مجھے خود لگتا تھا یار دین بڑا مشکل ہے، لیکن آج میں کہتا ہوں جب بندہ فالو کرنا شروع کرتا ہے، دین پر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے دین کتنا آسان ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہے. اس میں 0.1% بھی ہمارا نقصان شامل نہیں ہے. آپ ہی آئیڈیا لگائیے کتنا بینیفٹ ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنا دے، نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. جب تین خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ نیو ویڈیوز جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ویڈیوز بنتی ہیں اس پر آپ کے پاس سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.